تاریخ کی سب سے قیمتی تلوار، وہ تلوار جس نے کبھی غلامی قبول نہیں کی، وہ شمشیر جو ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے اٹھی اور تاریخ بدل دی، جس کا نام سنتے ہی انگریز افسروں کے دل کانپ اٹھتے تھے، جس کی چمک سورج کی کرنوں جیسی تھی اور دھار اتنی تیز تھی کہ ایک ہی وار میں دشمن کا زرہ بختر چیر کر رکھ دیتی تھی، اور جس کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ شن میسور ٹیپو سلطان تھا۔ جی ہاں دوستو، وہی ٹیپو سلطان جسے آج بھی انگریز دی سیوڈ آف سلطن کے نام سے جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار اصفہان، ایران کے مشہور کاریگروں نے بنائی تھی۔ اس کا فولاد وہ فولاد تھا جو پوری دنیا میں سب سے مضبوط اور لچکیلا مانا جاتا تھا، اور جس پر سونے اور چاندی کی نقاشی کی گئی تھی۔ تلوار پر قرآن کی آیات اور شن میسور کی شان کو ظاہر کرنے والی علامت اور نقش موجود تھے۔ جنگ میسور کے میدان میں جب یہ تلوار لہراتی تھی تو دشمنوں کے لیے یہ بجلی کا وار ثابت ہوتی تھی۔ آج بھی انگریز افسروں کی ڈائریوں میں لکھا ہے کہ ہم نے بہت سی تلواریں دیکھیں، مگر ٹیپو سلطان کی تلوار میں جیسے کوئی رازمئی طاقت چھپی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز اسے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ 1799 میں جب شری رنگا پٹنم کی جنگ ہوئی اور ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو انگریز ان کی تلوار لوٹ کر برطانیہ لے گئے۔ وہاں یہ تلوار لارڈ ویلزلی کے پاس رہی اور پھر اس کے بیٹے لارڈ مارننگٹن نے اسے اپنے محل میں سجایا۔ سالوں تک یہ تلوار ہندوستان سے دور رہی، مگر قسمت نے پھر کروٹ لی۔ 2003 میں اس تلوار کی نیلامی ہوئی اور 2004 میں اسے ہندوستان واپس لایا گیا، مگر افسوس 30 مئی 2023 کو یہ تلوار پھر سے لندن کے بونامز آکشن ہاؤس میں نیلام کر دی گئی، مگر جاتے جاتے یہ تلوار بھی اپنے مالک ٹیپو سلطان کی طرح تاریخ لکھ گئی۔ جی ہاں دوستو، یہ ہندوستان کی تاریخ میں اب تک کی سب سے مہنگی بکی ہوئی تاریخی چیزوں میں سے ایک ہے، جو 143 کروڑ میں نیلام ہوئی۔ یہ رقم نہ صرف تاریخ کی سب سے مہنگی تلواروں میں شمار ہوتی ہے، بلکہ یہ پورے انڈین اسلامک آرٹ آبجیکٹس کے لیے بھی ایک ریکارڈ ہے۔ بھلے ہی ٹیپو سلطان کی تلوار آج میوزیم کے شیشے کے اندر قید ہو، لیکن اس کی روح اور اس کی چمک آج بھی انسانیت کو پیغام دیتی ہے۔ ظلم چاہے کتنا ہی بڑا ہو، حق کی تلوار ہمیشہ چمکتی رہے گی۔